تو جناب پارلیمنٹ میں بہت شور مچا، لیکن حکومت جس طرح کی قانون سازی کرنا چاہتی تھی اس نے ماشاءاللہ کر لی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، صنعت و تجارت کے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کوارڈینیٹر ہیں، یعنی کہ رابطہ کار ہیں۔ فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ اس پہ ہوں، ڈی ایس این جی کے ذریعے ہوں یا اسکائپ پر ہوں، لیکن ان کی مصروفیت۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہمیں یہ بتائیے کہ کیوں اتنی زیادہ جو ہے حکومت توجہ دے رہی ہے سپریم کورٹ کے اوپر قانون سازی کرنے پہ؟ میں پلڈیٹ کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ جی 23 میں سے جو اب تک تمام ترامیم ہوئی ہیں ہماری مختلف حکومتوں نے آپ سمیت کی ہیں، اس میں سے 56% جو ہیں وہ کہتے ہیں عدلیہ کے متعلق ہیں۔ اس کا انہوں نے موازنہ کیا تھا بھارت کے ساتھ کہ وہاں پر 110 111 کے قریب جو ہیں ترامیم ہوئی، لیکن اس میں سے صرف 10% یا 11% کا تعلق جو تھا وہ عدلیہ سے تھا۔ تو عدلیہ پہ کیوں اتنی توجہ ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، انڈیا کے اندر جو جوڈیشل ایک ان کی پرفارمنس ہے اور جوڈیشل انڈیکس جو ہے، جو لا اینڈ جسٹس کے مطابق انٹرنیشنل ہے، اس میں وہ بڑے بہتر طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم رہا، آپ نے دیکھا اسٹیل مل کے حوالے سے، ریکوڈک کے حوالے سے، وزراء اعظم کو فارغ کرنے کے حوالے سے، اور پھر ہماری انٹرنیشنل رینکنگ بھی جو ہے وہ باٹم کے اندر ہے۔ تو بالکل یہ ہمارا جو منشور تھا پی ایم ایل این کا، اس کا بھی حصہ تھا کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر تھا۔ تو بہرحال ابھی تو جو یہ پیش کی گئی ہیں ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اس چیز کو پہلے تو آئینی بینچ جو ہے وہ موجود نہیں تھا، لیکن اب موجود ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ ایک حصہ ڈالنا پڑا، اور پہلے آرڈیننس لائی گئی، لیکن آرڈیننس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کی مدت جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، تو پھر اس لیے جو ہے یہ سوچا گیا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے ایکٹ جو ہے وہ بل لایا جائے، جس کو ایکٹ بنا دیا جائے۔ تو یہ ترامیم کی گئی ہیں۔ تو مجھے بتائیں، آپ نے جو اوپننگ ریمارکس دیے کہ ہماری عدلیہ کی جو ہے پرفارمنس بہت ہی ناقص ہے، اور ظاہر ہے کہ لیکن اس کی بہت بڑا سبب جو ہماری جو ہے لوور کورٹس ہیں، اس میں ترامیم کی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جیسا ملک جہاں کی آپ تعریف کریں گے، یہ 1.25 ارب کا ملک ہے، 33 وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ہماری یہ ماشاءاللہ بڑھا کے تعداد 34 کر دی گئی ہے، اور ہائی کورٹ کی اسامیاں خالی ہیں، لوور کورٹس میں ریفارم ہو نہیں رہا۔ تو لوگ کہتے ہیں جی محدود سیاسی مقاصد کے لیے ہے۔ کس طرح سے یقین دلائیں گے آپ کہ جی یہ کہتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آپ لوگ قانون سازی کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ تعداد بڑھائے گا، اور یہ آپ نے دیکھا کہ آج جو ایک ترامیم تھی وہ تو امینڈمنٹ جو تھی وہ ہائی کورٹ کے حوالے سے تھی، جس کی ججز کی تعداد 9 سے 12 کی گئی۔ تو ان چیزوں کے اوپر بالکل آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے کام ہوگا، کیونکہ جوڈیشل جو آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، تو وہاں پھر تعداد بڑھائی گئی ہے تاکہ دونوں طرف کام ہو، آئینی معاملات پہ بھی ہو اور جو اس کے علاوہ معاملات ہے اس کے اوپر بھی تیزی سے کام ہو۔ یہ اپر لمٹ سیٹ کی گئی ہے جو 34 ججز یعنی کہ 33 جمع 1 ہے۔ یہ جوڈیشل کمیشن کا پروگیٹو ہوگا کہ ابھی پہلے فیز میں چند ججز بڑھانے یا پورا، تو یہ فیز وائز کیا جا سکتا ہے، یا اس کی اتھارٹی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جو باڈی بنائی گئی ہے جوڈیشل کمیشن، اس کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہوا ہمارے یہاں کہ جو اتنا زیادہ آئینی معاملات جوڈیشری میں جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ ہمارے پارلیمان کی ناکامی ہے کہ جناب پارلیمان کے اندر چیزیں جو ہیں وہ صحیح طرح سے مطلب ڈسکس نہیں ہو پاتی۔ جو سیاسی مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ لوگ عدالت میں لے جاتے ہیں۔ آپ سے مراد میری سیاستدانوں کی ہے، وہ بے شک حکومت کے ہوں یا حزب اختلاف کے ہوں۔ تو یہاں پہ جو ہے کچھ خود تنقیدی اگر کریں، جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں عدالت اچھا پرفارم نہیں کری، تمہاری پارلیمنٹ کون سا اچھا پرفارم کر رہی ہے؟ اور اس کے حوالے سے جو قانون سازی ہوتی ہے، لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جی عوام کا تو اس سے کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے محدود سیاسی مقاصد کے لیے ہو رہا ہے۔ جناب تاثر یہی ہے۔ میں ایگری کروں گا کسی حد تک کہ جب بار بار وہ معاملات جو پارلیمنٹ کے اندر ڈیل ہونے چاہیے وہ سپریم کورٹ کے اندر اینڈ کریں، تو یہ شو کرتا ہے کہ جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کا جو ایک کردار ہونا چاہیے، جو کہ یہ ہے کہ آپ اختلاف کریں اور درجنوں اختلاف کریں، لیکن جب ایسے ملکی نوعیت کے معاملات آئیں تو وہاں آپ کم از کم اکٹھے بیٹھ کے جو ہے کوئی ایسا معاملہ نکالیں کہ چیزیں آگے بڑھیں، چاہے وہ آئینی معاملات کے اوپر ہو۔ اور ایسا نہیں نظر ہوتا، آپ کو نہیں آیا تو اگر نیب کی ترامیم کی بات کریں تو وہ اگر حکومت کرنا چاہتی ہے تو اپوزیشن اس کا حصہ نہیں بنتی، اور پھر اپوزیشن اس کو کورٹ میں جا کے چیلنج کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک مسلسل ایک یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو بالکل جہاں پارلیمنٹ کو ایکٹیولی
ایک لیڈ لینی چاہیے آئین سازی میں، لیجسلیشن میں، یا اس کی اگر کوئی دیگر اس میں کوئی ڈیٹیل کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا اس میں مجھے یہ بتائیے گا، جیسے کہتے ہیں الیکشن وقت پہ کرانے تھے، نہیں ہوا تو ظاہر ایک معاملہ کورٹ میں چلا گیا، مخصوص نشستوں کا معاملہ اگر سیدھی سادے طریقے سے ہو جاتا اس پہ پھر عدالت کو ایک پوزیشن لینی پڑی جو حکومت کو ناگوار گزری۔ اسی طرح آپ نے نیب ترامیم کی بات کی، تو ہر جگہ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قصور جو ہے وہ تو ایگزیکٹو کا ہے، قصور تو ہے، اور نزلہ جو ہے بیچارہ حلال جوڈیشری ہو گئی کہنے والی یہ کہہ رہے ہیں جناب۔ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں جوڈیشل ایکٹیویزم کی میں نے بات کی، تو جہاں قانون اور آئین بھی موجود ہے وہاں جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جو ڈیم بناتی رہی، جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جو سپریم کورٹ کے معاملات کے اندر جو ہے وہ پڑی، جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جو ریکوڈیک کے اندر پڑی، جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جس نے 63A کی تشریح نہیں کی، آئین کو ری رائٹ کر دیا، اور یہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جو ریزرو سیٹس کے اوپر ایسی ڈیسیجن دی جس نے پھر سے آئین کو ری رائٹ کیا ہمارے مطابق۔ تو یہ دیکھیں یہی جو ہے، اگر ٹرائیکاٹمی آف پاور کو پریکٹیکلی طور پہ جو ہے انفورس کیا جائے تو جوڈیشری اپنا رول ادا کرے، پارلیمنٹ اپنا، ایگزیکٹو اپنا رول ادا کرے، تو میرے خیال سے یہ سب لوگوں طرف کو ہم بڑھ رہے اپنے ہیں۔ دائرے کار میں اگر رہ کے چلیں رانا صاحب تو غالباً اتنے سارے مسائل نہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ رانا احسان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے ہمارے یہاں کہ ظاہر ہے کہ پارلیمان سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کی انگلیاں جو ہیں وہ عدلیہ کی طرف اٹھتی ہیں، عدالت سے جو لوگ اگر آپ بات کریں، وکلا کی بات کریں تو ان کی جو ہے تنقید جو ہوتی ہے وہ ہماری پارلیمنٹ اور حکومت پر ہوتی ہے۔ جو میانہ روی چاہیے اس ملک کو مطلب آگے بڑھانے کے لیے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک طرف الزام ہے کہ جی آئین کو ری رائٹ کیا گیا، دوسری طرف الزام یہ کہ جی آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ فیصلہ کیا ہونا ہے وہ غالباً میرے خیال میں عوام ہی نے کرنا ہے کسی نہ کسی دن۔